26واں پارہ ہے. یہاں یہ سمجھنے والی بات ہے. 26واں پارہ سورہ حجرات ہے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اے ایمان والو کسی قوم کا مذاق نہ اڑایا کرو. کیا پتہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ قوم تم سے بہتر ہو. یہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بنی تمیم کے لوگوں نے مذاق اڑایا تو رب ذوالجلال نے یہ الفاظ نازل فرمائے کہ اے بنی تمیم کے رہنے والوں، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے ابتدائی اسلام کے اندر اسلام اور دین کے لیے مشکلات کا سامنا کیا ہے. تم ان میرے بلال اور خبیب کا کیسے مذاق اڑا سکتے ہو؟ تو رب ذوالجلال نے پوری قوم کو اعلان فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. کسی قوم کا کوئی بھی مذاق قوم نہ اڑائے. کیا پتہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو جو مذاق اڑا رہے ہیں. آگے عورتوں کو مخاطب کیا، حکم ارشاد فرمایا من نساء ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. بعض اوقات عورتوں کو یہ عادت ہوتی ہے، فطرتاً وہ کہتی ہیں، ایک عورت اس کی پیٹھ کے پیچھے، اس کے بیک گراؤنڈ میں کسی دوسری کا مذاق اڑانا شروع کر دیتی ہے، اس کے لیے باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے. تو رب ذوالجلال نے یہاں ارشاد فرمایا کوئی بھی ایک عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. کیا پتہ جو مذاق اڑا رہی ہے وہ اس سے بہتر ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو یہاں یہ دو چیزیں ارشاد فرمائی، مردوں کو الگ حکم ارشاد فرمایا، عورتوں کو الگ حکم ارشاد فرمایا. آگے تیسری چیز ارشاد فرمائی ولا تلمزوا انفسکم. اے ایمان والو ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی نہ کرو، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہو. تم اپنے راستے میں دیکھو کہ میں کون سا راستہ اختیار کیے ہوئے ہوں. کسی کو نشانہ بنا کے، کسی کو ٹیگ کر کے، کسی کو جو ہے وہ مخاطب کر کے یہ کہنا کہ یہ غلط ہو گیا، خدا غلط ہو گیا. ولا تلمزوا انفسکم. اپنے اندر ایک دوسرے پہ الزام نہ لگاؤ. آگے جو ہمارے موضوع کی بات ہے اس کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب. اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کرو. برے القاب سے، برا لقب دے کے، برا نام دے کر کسی کو یاد نہ کرو. ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایمان لانے کے بعد کسی کو فاسق کہنا، کسی کو گمراہ کہنا، یہ کتنا برا ہے، کتنا غلط ہے اور کتنا جو ہے وہ شریعت مطہرہ سے ہٹ کے ہے. تو اس لیے یہاں بڑی خوبصورت انداز کے اندر مومنوں کی، مسلمانوں کی تربیت فرما دی کہ کوئی بھی ایسا کام جو ہمیں پسند نہیں ہے ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو اس کے غلط لقب کے ساتھ، برے نام کے ساتھ یاد نہ کرو، بلکہ جو اس کا اصل نام ہے اس نام کے ساتھ اس کو یاد کرتے رہا کرو. یہاں اس آیت پاک کی تفسیر کے اندر ایک حدیث پاک تفسیر دور منصور کے اندر نقل کی گئی ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں اس حدیث آیت پاک کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ گناہ گار ہو، ایک بندہ خطا کار ہو، سیاہ کار ہو، اور سیاہ کاریاں، گناہ کاریاں کرنے کے بعد وہ پکی توبہ کر چکا ہو، وہ اپنے آپ کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کر چکا ہو کہ پروردگار عالم میں معافی مانگتا ہوں، وہ معافی مانگ چکا ہو. اب جس آدمی نے گناہ کرنے کے بعد معافی مانگ لی اور اس کی معافی پورے لوگوں کو پتہ ہے، اب اس آدمی کو جس نے توبہ کر لی ہے اس کو اس کے پچھلے گناہ یاد کروا کے شرمندگی دلوانا یہ ہے کہ ولا تنابزوا بالالقاب. اس کو برے لقب سے یاد نہ کرو. اس کا جو پہلے والا عمل ہے اس سے سپرد ہے، اس کا جو پہلے والا گناہ ہے اس کے ذمہ ہے. اس کا پہلے والا گناہ رب جانے، اس کی توبہ جانے، اس کی معافی جانے. اب اس کی اگلی جو زندگی اس نے شروع کر دی ہے اس کو اس کے ساتھ یاد کرو تاکہ تمہارے اندر آپس میں محبت کا رشتہ پیدا ہو سکے، محبت اور پیار کا رشتہ قائم ہو سکے. تو یہ چیز ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے لقب کے ساتھ،
برے نام کے ساتھ یاد نہ کرو۔ یہاں ایک اور چیز مجھے بڑی خوبصورت یاد آ رہی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور آپ کی بارگاہ میں ایک آدمی آ جاتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے جناب والا یہ میرا صاحبزادہ ہے، میرا بیٹا ہے اور میری کوئی بات مانتا نہیں ہے، میری کوئی بات مانتا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیٹے سے، اس نوجوان سے پوچھا بھائی تیرا والد ہے، تیری حق بنتا ہے کہ تو اس کی بات کو مان، تو اس کی باتوں پہ عمل کر، اس کو سہولیات پہنچا۔ وہ بیٹا تھا، نوجوان تھا، اس نے ادب کے ساتھ گزارش کی جناب والا کیا صرف اولاد کے والدین پر حقوق ہوتے ہیں یا والدین کے اولاد پہ بھی حقوق ہوتے ہیں؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ لازماً والدین کے بھی اولاد پہ حقوق ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ والدین کے اولاد پہ حقوق کیا ہیں؟ تو یہاں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی کہ جب مرد انسان اپنی اولاد کے لیے شادی کرنے لگے تو ایک اچھی عورت کا انتخاب کرے، جب اولاد پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھے، اور جب وہ اولاد پروان چڑھنے لگے، تربیت پہ جانے لگے تو اچھی تربیت کرے۔ وہ بچہ اٹھ کے کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا جناب والا یہ ہے میرا والد، ہے میرا باپ، لیکن اس سے پوچھیں کہ اس نے میرے حقوق میں سے، ان تینوں میں سے کوئی حقوق پورا کیا ہے، کوئی حق پورا کیا ہے؟ کہ جب اس نے شادی کرنا چاہی تو ایک لونڈی کو خرید کے اس نے شادی کی جو بازاروں میں بک کے چلی آ رہی تھی۔ جب اس نے میرا نام رکھنا چاہا تو میرا اس نے نام رکھا ندمہ، اور ندمہ کا مطلب ہوتا ہے گوبر کے اندر پلنے والا کیڑا۔ اب جب میں پروان چڑھ رہا ہوں، جب میں جوان ہو رہا ہوں اور جب میں اپنی بلندیوں کی طرف جا رہا ہوں تو پوچھئے انہوں نے میری تربیت کے اندر مجھے کتنا قرآن سکھایا، پوچھئے ان سے کہ جب میری تربیت ہو رہی ہے تو مجھے کتنی احادیث پاک سکھائی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھے باپ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا جب تم اپنی تربیت کے اندر کوتاہی کرو گے، اپنے اعمال کے اندر کوتاہی کرو گے تو پھر اس طرح کے معاملات اور اس طرح کے حالات تمہیں خود دیکھنے سامنے آئیں گے، نظر آئیں گے۔ تو یہ چیز جب بندہ نام رکھے تو اچھے نام کے ساتھ نام رکھا جائے، محبت والے، پیار والے۔ یہاں ایک اور چیز میں عرض کرتا چلوں، آخری بات نہیں ہے، آخری لمحات ہے۔ ہم نام رکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جدید دور کے اندر جو سب سے مشہور نام ہو اور کسی اچھے ہیرو کا نام ہو اس نام کو چوز کیا جاتا ہے، اور زیادہ تر ہمارے نام جو ہیں وہ ڈراموں کے اندر جو اینکر پرسن کام کرتے ہیں ان کے ناموں پہ نام رکھے جاتے ہیں، اور پھر اس کے اندر جدت کو بھی تلاش کیا جاتا ہے اور قدامت کو بھی تلاش کیا جاتا ہے کہ ہمارا نام معنی کے حوالے سے بھی بڑا خوبصورت ہو اور جدت کے حوالے سے بھی اعلیٰ و عرفہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، سب سے اعلیٰ و عرفہ نام ہمارے کریم آقا کائنات کا نام اقدس ہے، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام کے نام کس نے نہیں پڑھے ہیں، کتنے خوبصورت نام ہیں جن کے اندر صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی حضرت سیدنا عثمان ذو النورین بھی ہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اشرف مبشرہ صحابہ کرام ہیں، ان کے اندر 1,24,000 صحابہ کرام کے نام موجود ہیں۔ ان ناموں کو نام لے کر اگر نام رکھا جائے تو اس نام کی برکتیں شخصیت پہ ظاہر ہوتی ہیں جو میرے کریم آقا کائنات کی حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے۔ تو یہ چیز کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز جو وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، جو ایک کسی کا نام ہوتا ہے اس کو بگاڑ کے نہیں لینا چاہیے بلکہ جو پورا نام ہے اسی نام کو لینا چاہیے۔ ہمارا بات کا جو شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ کامران نام ہے تو اس کو کامی کہہ کے بلایا جاتا ہے، عمران نام ہے تو اسے مانی کہہ کے بلایا جاتا ہے، نور محمد نام ہے تو اسے نورہ کہہ کے بلایا جاتا ہے۔ عجیب و غریب قسم کا فلسفہ اور عجیب و غریب قسم کی باتیں، اس سے جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپس کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یار بندہ سوچنے والا کہے گا کہ یار جو آدمی میرا سیدھا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، میری پیٹھ کے پیچھے وہ میرا حق و احترام اور میرے لیے محبت کتنی ایک رکھتا ہوگا۔ یہ چیز انسان کا نام انسان کے وقار ہوتا ہے، انسان کی عزت ہوتا ہے اور اس کے مقام و مرتبے کی نشانی ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ 2-3 چیزیں لازماً ضروری یاد رکھنی چاہیے
کہ بچے کا نام بامانہ ہونا چاہیے، آپس کے اندر محبت کے طور پر کسی کا نام پورا لینا چاہیے، پورا نام لے کر اس کو مخاطب کیا جائے تو اگلا بندہ بھی پوری محبتیں دیتا ہے، اور اس کے اندر ادب و احترام کا پورا خاص خیال رکھا جائے، صحابہ کرام کے نام پہ، انبیاء سابقین کے نام پہ نام رکھا جائے تو اس کی برکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔